اچھی ماں کی خوبیاں کیا ہوتی ہے، کیسی ہوتی ہے اچھی ماں، اس میں کیا ہونا چاہیے. جیسے کہ بہت ساری باتیں ہم ماؤں میں دیکھتے ہیں بائبل کے مطابق. مسیح میں میرے عزیزو، آپ سب کی سلامتی ہو. پروگرام بول کے لب آزاد ہے تیرے میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور میں اپنی کو ہوسٹ کے ساتھ، جن کو آپ جانتے ہی ہیں، ان کا نام ہے آرزو، ہم دونوں مل کر آپ کو کہنا چاہتے ہیں ہیپی مدرس ڈے. جی، آج کا دن بہت ہی خاص ہے اور ہم اسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ مل کر، اور چاہتے ہیں کہ آپ اس دن کو بھرپور طریقے سے منائیں. جی، میرے خیال میں آج کا دن سیلیبریٹ کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی ماں کو آج ہی کے دن یاد کرتے ہیں یا آج ہی کا دن ان کے لیے خاص طور پر مخصوص کیا گیا ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی ماں کا شکریہ ادا کریں. بے شک بے ہے نا؟ شک، یہ بالکل بڑا اچھا خیال ہے کہ ہم اس دن کو اسی لیے منا رہے ہیں کہ بالکل ہم اپنی ماں کا شکریہ ادا کر سکیں. ویسے تو ہم ہر وقت اپنی ماں کے شکر گزار ہیں، بے شک لیکن آج کا دن مخصوص کیا گیا ہے کہ انہیں احساس دلایا جائے اپنی محبت کا، اپنی چاہت کا، اور اس شکریہ کے موقع کو بھرپور طریقے سے استعمال کیا جائے. بالکل. تو ہم آج کے پروگرام میں کیا کیا کرنے والے ہیں، اگر ہم تھوڑی سی تفصیل بتا دیں تو اچھا رہے گا جی میرے خیال میں. ضرور. آج جو مدرس ڈے اسپیشل پروگرام جو ہم کر رہے ہیں، اس میں سب سے پہلے تو ہم اس کی ہسٹری کے بارے میں جانیں گے ٹھیک ہے. کہ مدرس ڈے کب سٹارٹ ہوا اور کب سے اسے لوگوں نے منانا شروع کیا باقاعدہ ایک دن کے طور پہ. اس کے بعد ہم ماں کی اہمیت کے بارے میں بات کریں گے، مختلف پہلو جس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ ماں کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی ہے، کہ اسے خدا سے جو ہے جب ہم مختلف دیکھتے ہیں اقوال میں تشبیہ دیا جاتا ہے تو اس کی کیا ریزن ہے اس اہمیت کی. اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے آج کی مائیں اور جو پرانے وقتوں کی مائیں ہیں ان میں تھوڑا سا کمپیریزن کریں گے معذرت کے ساتھ، کچھ اپنی ماؤں سے معذرت کر لیں پہلے اور اس پہ ہم بات کریں گے. اس کے علاوہ ہم سگی اور ستیلی ماں کے حوالے سے کچھ بات کریں گے. صحیح. اور ایک اچھی ماں کی خصوصیات جو ہیں، خوبیاں، ان پہ ہم بات کریں گے. اچھی تو ساری مائیں ہوتی ہیں، لیکن ایک اچھی مدر بننے کے لیے ہماری جو ذمہ داریاں اور ڈیوٹیز ہیں اس پہ ہم بات کریں گے. صحیح. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، تو میرے خیال میں پروگرام کو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ہسٹری پہ بات کرتے ہیں کہ یہ 1908 میں یو ایس اے میں پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ اس بات کو مد نظر رکھا گیا کہ اس ماں کی کیا اہمیت ہے، اس کا کوئی دن ہونا چاہیے، کوئی خاص دن. پھر 1911 میں جو ہے اسے باقاعدہ طور پر ایک بیٹی کی خواہش ظاہر ہوئی میتھوڈسٹ چرچ میں، اس کو سیلیبریٹ کیا گیا تھوڑا سا. جی. اور پھر یہ روایت قائم ہوئی کہ مدرس ڈے منانا چاہیے. اور پھر 1941 میں باقاعدہ طور پر اس کا دن رائج ہوا کہ مئی میں جو ہے، مئی کے دوسرے ہفتے میں یا اس طرح سے یا پہلے ہفتے میں اسے منانا چاہیے، ہر سال منایا جائے. صحیح. ویسے تو یہ سعودیہ میں کسی اور تاریخ کو منایا جاتا ہے، کچھ ممالک میں مطلب کسی اور تاریخ کو منایا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں اس طرف تو سب مطلب زیادہ تر جگہوں پر سیم ڈیٹ میں ہے. صحیح، مئی میں. تو اس لیے آج یہ دن منایا جا رہا ہے اور ہم بہت خوش ہیں. بے شک. اب بات ہے کہ ہم پروگرام کا آغاز ہی جس ماں کی اہمیت سے کرنا چاہتے ہیں وہ ہماری سب کی ماں ہے اور پوری قوموں کی ماں ہے، کیونکہ کلام نے یہ حکم دے دیا ہے مقدسہ مریم کے حوالے سے کہ تمام آنے والی نسلیں جو ہیں اسے مبارک کہیں گے. تو بے شک ہم سب خداوند یسوع کی پیدائش کے حوالے سے ان کو ماں کا درجہ ملا، اور یہ خدا نے ان کو چنا. ایسے ہی تو انسان ہوتے ہوئے کیسے ممکن ہے کہ ہم ان کا ذکر نہ کریں اور ان کی جو قدر و قیمت ہے اس کی کسی بھی طرح سے نفی کریں. ہم نہیں صرف ایز اے مسیحی نہیں ہم، بلکہ دوسری قومیں تمام بھی مذاہب بالکل ان کی بہت اسی طرح سے اہمیت اور فضیلت کا ذکر کرتی ہیں اور جانتی ہیں. بالکل. اچھا، آپ اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گی؟ اگر ہم مقدسہ مریم ہی کی زندگی کو لیں ماں کے حوالے سے، تو ظاہر ہے کہ وہ ایک پاک دامن ماں تھی. بے شک.
اور انہوں نے اپنے بیٹے کی پرورش بھی کی. ایسے ہی ہے کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے جسم لیا, متجسم ہوئے تھے وہ, بالکل تو ایک بچے کی طرح انہوں نے اس کو پالا اور بڑا کیا. پھر ان کے سامنے ہی, اسی ماں کے سامنے, خداوند یسوع مسیح نے اپنا صلیب پر جان دی. وہ بڑا مشکل وقت جسے ہم گیتوں میں بھی اکثر وہ کرتے ہیں. بالکل. تو یہ اس میں جذبات بھی شامل ہیں, اس میں محبت بھی شامل ہے. آپ اس بارے میں کیا بولو گے؟ دیکھیے, ماں تو بینگ اے مدر, میں اپنی بھی بات کروں گی, ہم سب جب ماں کی جگہ پہ آتے ہیں تو یہ ایک بہت خدا کی طرف سے ایک رتبہ ہمیں ملتا ہے, ایک بہت اونچا مقام خدا دیتا ہے. ایک عام عورت کو جب ماں بننے کا خدا شرف بخشتا ہے تو یہ ایک بہت اعلیٰ مقام ہے. اور جب ہم مقدسہ مریم کی بات کرتے ہیں, مدر میری کی, تو انہیں تو خداوند نے وہ درجہ دیا ہے کہ جس کے لیے میرے خیال میں ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ہم انہیں بیان کر سکیں. اور پھر کس طرح سے انہوں نے اپنے بچے کو اپنے سامنے اتنی تکلیف دہ حالت میں دیکھا کہ انہیں جب جیسس نے جب صلیب پہ جان دی. اور ایک کوئی بھی ماں بینگ اے مدر, آپ اس چیز کو امیجن کریں کہ اس اذیت کو سب کو برداشت کرنا, ذرا سی تکلیف ہو بالکل, تو ماں جو ہے بالکل. لیکن یہ ہے کہ اس ماں کی بے بسی اور وہ ساری کنڈیشن کو ایک دفعہ انسان سوچے تو شاید ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. لیکن یہ ان کا حوصلہ اور یہ ساری چیزیں انہیں خداوند کی طرف سے ہی ملی تھی. خدا جس نے انہیں چنا تھا کہ وہ جیزس کی ماں بننے کا درجہ انہیں ملے, تو یہ حوصلہ یہ سب بھی خداوند کی طرف سے ہی انہیں ملا. اور آپ جیسے ذکر کر رہے تھے, پہلے ہم جب بات چیت کر رہے تھے تو آپ ذکر کر رہے تھے کہ خداوند یسوع مسیح نے بھی اپنی محبت کا اظہار جو ماں کے ساتھ کیا وہ قابل داد ہے. بالکل, جب صلیب پہ صلیب پر اپنی جان دے رہے ہیں, تب بھی انہوں نے فکر کی اپنی ماں کی. بالکل, دیکھیں اس وقت بھی بالکل انہوں نے شاگرد سے کہا کہ یہ آج سے تیری ماں ہے, اور اس وقت دیکھیں وہ فکر مندی وہ ساری, بالکل. تو اس کے لیے یہ ہے کہ بے شک, بے شک. اچھا, میں سوچ رہی تھی کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جب ماں جو ہے وہ ماں کا درجہ حاصل کرتی ہے, جب اس کے اولاد پیدا ہوتی ہے تو وہ مکمل ہو جاتی ہے. بے شک. آج ہم ان خواتین کو بھی ضرور اس میں زیر بحث لائیں گے جن کو یہ درجہ نہیں ملا, تو کیا وہ نامکمل ہیں؟ ہم اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ کے خیال میں ان کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں, یا کلام ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیں, نامکمل تو انہیں ہم نہیں کہہ سکتے, کیونکہ کلام کے حوالے سے بھی ہم دیکھیں تو خداوند کے جو وعدے ہیں اس میں تو کہا گیا ہے کہ اسرائیل کے لیے یہ بات کہی گئی تھی کہ وہاں کے جانوروں میں سے بھی کوئی بانج نہیں رہے گا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی عورت جو ہے وہ ماں نہیں بن پائے. لیکن اگر کچھ جگہوں پہ ایسی ہم دیکھتے ہیں, ہماری کچھ بہنیں ہماری سوسائٹی میں ہیں ایسی عورتیں جن کو ابھی تک یہ انہیں ماں بننے کا ایکسپیرینس نہیں ہوا, تو ہم اس سب کو خدا ہی کے مرضی میں شامل کرتے ہیں, کیونکہ یہ خداوند کا نظام انتظام ہے, وہ ترتیب کا خدا ہے, کب کہاں کسے کیسے دینا ہے, اور یہ سب اسے پتہ ہے, ہم نہیں جانتے. اور اگر ہم ایسے بائبل کا ایک عام طور پہ ایک تجزیہ کریں نا, جی, تو بہت سی خواتین ہمیں ایسی ملتی ہیں, جیسے حنا ہے, جیسے سارہ ہے, جیسے ربکا ہے. یہ ساری پہلے انہیں بھانج کہا جاتا ہے, پھر خدا کے رحم سے وہ اولاد کو جنم دیتی ہیں. بالکل, بے شک. اور پھر وہ اولاد جو ہے وہ کوئی عام اولاد نہیں ہوتی, ان سے خدا ان کو پیدا کر رہا اور ان سے خاص مقصد کو پورا کرنا مقصد ہوتا ہے. بالکل, خدا چنتا ہے, بالکل چنے ہوئے لوگوں کو پیدا کرتا ہے انہی میں سے. بالکل, بے شک. تو کبھی بھی آپ اس خیال کو عام نہ کریں, جیسے کچھ دوسرے مذاہب میں اسے بہت زیادہ جو ہے وہ بری نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ جی اس کی اولاد نہیں ہے تو اس کو تو ہم نے ہاتھ بھی نہیں لگانے دینا, اس کو یہ بھی. وہ بھی ایک ماں ہے, بالکل, کیونکہ وہ ایک مکمل عورت ہے, اور اس کے ذمے ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے کے بچے کی پرورش, بالکل, خدا نے اسے کوئی ایسا کام لینا ہو جس کو ہم ہسٹری میں دیکھ سکتے ہیں. بالکل. تو اب ہم آتے ہیں اسی بات کو اگر ریلیٹ کریں سگی ماں سے اور ستیلی ماں سے, تو ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ذمے ایک ذمہ داری آئی ہے
اور اس کے بعد آپ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی اور آپ کوئی 2-3 بچوں کے باپ سے آپ کی شادی ہو جاتی ہے, کوئی ایسی ٹریجڈی ہو جاتی ہے, آپ کو ان بچوں کی ذمہ داری مل گئی ہے. میرا خیال ٹائم ہو گیا بریک کا, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی ناظرین, ویلکم بیک. ہاں جی, بات ہو رہی تھی کہ ایک سگی ماں اور ایک سوتیلی ماں میں کیا فرق ہے, جی, یا پھر جس کو اولاد نہیں ملی اسے بچوں کی ذمہ داری خدا کیسے سونپ دیتا ہے, یہ اس کی مہربانی, اس کا کرم ہے. بالکل, اور یہ اس کا میں بھی نظام وہی ہے, دل ہوتا ہے, بالکل, وہ ویسے ہی دھڑکتا ہے. بے شک, بے شک, وہ بچوں کی حفاظت, اس کی کیئر ویسے ہی کرتی ہے, حالانکہ اس نے پیدا نہیں کیا ہوتا, بالکل, لیکن وہ سارے جذبے اس کے اندر موجود ہوتے ہیں. اور کبھی کبھی ہم کوئی ایسا کردار بھی دیکھتے ہیں کہ سوتیلی ماں ہے تو وہ ٹھیک سے نہیں کر پا رہی, لیکن پھر بھی کہیں اس کو آواز آتی ہے, کہیں کوئی نرم گوشہ اس کے دل میں ہوتا ہے, بالکل, کیونکہ وہ جانتی ہے. اور پھر خاص طور پہ جب پھر اس کی اپنے اولاد ہو جاتی ہے تو پھر اور بھی زیادہ اسے احساس ہونے لگتا ہے کہ یار بچے جو ہیں وہ. تو آپ اس بارے میں کچھ کہنا چاہو گے؟ جی بالکل. اس میں دیکھیں, جس طرح سے آپ میری بھی فیملی لائف کو جانتی ہے, میرے ہسبینڈ کے پہلے سے 2 بچے ہیں, اور یہ خداوند کی آواز سے میں نے ان سے شادی کی, کیونکہ ان بچوں کو ماں کی ضرورت تھی اور حادثاتی طور پہ ان کی پہلی ماں نہیں رہی. تو اس میں ان کے لیے ان کی تو کوئی غلطی نہیں تھی نا, لیکن خدا نے مجھے اس کے لیے چنا. کیا بات ہے. اور میں نے اس کو ہیپیلی ایکسیپٹ کیا, کیونکہ یہ خداوند کی پاک مرضی تھی. اور ایون دو اس کے بعد میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ میری نیکسٹ اولاد جو میری اپنی اولاد ہوگی وہ کب ہوگی, کیسے, جب میں آئی ہوں. لیکن خداوند نے آتے ہی مجھے بلیس کیا, اور خدا کا شکر ہے اب ہم ایک مکمل ایک فیملی, ہم جو 3 بچوں کے ساتھ جو ہے ہم رہ رہے ہیں. اور خدا کا بہت شکر ہے کہ کوئی, میرا نہیں خیال کہ جہاں تک آپ سب بھی جانتے ہیں کہ کوئی سوتیلی یا سگی ماؤں کو کے بات کرے تو کوئی مجھے دیکھ کے کوئی ایسے کہہ سکتا ہے. میں کوشش کر رہی ہوں کہ اس بات کو جو ہے ہم غلط ثابت کریں معاشرے میں کہ سوتیلی مائیں بری ہی ہوتی ہیں, بلکہ خداوند کا شکر ہے کہ وہ تینوں بچے میرے لیے ایک جیسے ہیں, اور دے آر کوائٹ ہیپی. جی, اور یہ دیکھیں ناظرین, میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی اس بات کو, آپ ضرور غور کیجیے گا کہ ایسی ذمہ داریاں اگر خدا دیتا ہے نا تو وہ کسی عام شخص کو نہیں دیتا. بس یہ بہت خاص لوگ ہوتے ہیں چنے ہوئے, جن کو اس طرح کی آزمائش ملتی ہے, اس طرح کی ذمہ داریاں ملتی ہیں کہ تیرے ذمے میں یہ کام لگا رہا ہوں. اگر ہم اس بات کو محسوس کر لیں تو پھر ہم اپنی ذمہ داری کو اور بھی زیادہ اچھے طریقے سے نبھا سکتے ہیں. بے شک. اچھا, اب بات اگر ہم کریں کہ ایک اچھی ماں کی خوبیاں کیا ہوتی ہے, کیسی ہوتی ہے اچھی ماں, اس میں کیا ہونا چاہیے. جیسے کہ بہت ساری باتیں ہم ماؤں میں دیکھتے ہیں. بائبل کے مطابق ایک اچھی ماں جو ہے وہ صبح سویرے اٹھتی ہے اور سارے کاموں کو کرنا شروع کرتی ہے. اس کا دھیان پاکستان پر بھی ہوتا ہے, کھیت پر بھی ہوتا ہے, گھر پر بھی ہوتا ہے, بچوں پر بھی ہوتا ہے, کیونکہ اصل میں گھر کا بادشاہ ہوتا ہے باپ اور وزیر ہوتی ہے ماں. تو وزیر کے ذمے بہت ساری ذمہ داریاں لگائی جاتی ہیں, اصل میں تو وزیر ہی ہوتا ہے جو کر رہا ہوتا ہے نا. بالکل, تو بادشاہ کا تو حکم ہی چلتا ہے. بالکل, اور وزیر نے ہی ساری چیزوں کو مینیج کرنا ہے. اور دیکھیں, ایک اچھا خوبصورت گھرانہ جو ہے اس پہ دیکھا جائے تو اس کی کامیابی کے پیچھے ایک ماں ہی کا سب سے پہلے ہاتھ آتا ہے. بچوں کی پرورش, گھر کو سنبھالنا, گھر کی تمام تر ذمہ داریاں, شوہر کی فکر مندی, سب چیزوں کے لیے دیکھا جائے سوسائٹی میں تو سب سے پہلے ہم ماں ہی کو جو ہے, بالکل ذرا سی غلطی بھی ہو جائے کہتے ہیں ماں نے نہیں سہائی فلانے کا, حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے, لیکن پھر بھی سوشلی ایسی بات ہوتی ہے. اور پھر ماں نظر بھی آتی ہے نا بالکل, بالکل, باپ بھی نظر آتا ہے, کیونکہ لیکن پھر زیادہ وقت اور زیادہ, اور پھر یہ کہ
ماں تھوڑی کبھی کبھی ناپسندیدہ بھی ہو جاتی ہے بچوں کے لیے، کیونکہ وہ ہر وقت ٹوکتی ہے، ہر وقت بولتی ہے نہیں ایسے نہیں کرنا، لیکن ظاہر ہے اگر وہ ایسا نہ کرے تو نہیں، یہ ہاں درست نہیں ہوگا نا. دیکھیں ہم آج اس ایج میں آ کے یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ ٹھیک کہتی تھی ماں، اس بات سے ٹوکا، اس بات سے ٹوکا، وہ آج ہمیں ان باتوں کی سمجھ آتی ہے. لیکن میں یہ کہہ رہی تھی کہ ٹھیک ہے ان کی تھوڑی ناپسندیدہ ہو گئی، اس نے برا بھلا کہا، سب کچھ، نہیں یہ نہیں کیا تم نے، وہ نہیں کیا، وہ ہو گیا، ایسے نہیں ہو گیا، برا لگتا ہے بچوں کو، لیکن جب وہ مشکل میں ہوتا ہے تو پھر ماں کے پاس ہی آتے ہیں. بالکل. تو کوئی تو خاص بات ہے اس میں کہ پھر وہ واپس اسی ایسے ہی ہے، طرف لوٹتے ہیں اور بے اسی شک، سے جا کے بات بھی کرتے ہیں. بالکل. اور پھر جیسے جیسے ہم لوگ بڑے ہوتے ہیں نا تو ہمیں احساس زیادہ ہوتا ہے کہ ماں کی کیا جگہ تھی، ماں نے کیا کیا ہے ہمارے لیے. تو مطلب اچھی ماں میں کیا کیا ہونا چاہیے ویسے دنیاوی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو؟ بائبل کی روح سے تو میں نے تھوڑا سا بتایا کہ یہ ہونا چاہیے. اچھی ماں سب سے پہلے تو جیسے گھر کی مکمل ذمہ داری، اس کا مکمل دھیان اپنے بچوں، اپنے شوہر، اپنی گھریلو لائف پہ ہونا چاہیے. ان کی تمام تر معاملات پہ گہری نظر رکھنا ماں کی ذمہ داری میں ہے، تو چاہے یہ بچوں اتنا کو سارا اچھا کچھ لگے کر چاہے برا سکتی لگے. ہے؟ کر رہی ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں سالوں سے، مائیں ہماری مائیں بھی کرتی رہی ہیں. تو یہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ بچوں کے لیے جب جن کو پیدا کیا ہے، یہ رسپانسبلٹی خدا نے ہمیں دی ہے اور اسے پورا کرنا بھی ہمارا کام ہے. اچھا تو مجھے لگتا ہے کوشش تو کرتے ہیں. ہاں بالکل کوشش کرتے ہیں، کچھ چھٹ بھی جاتا ہے، کچھ رہ بھی ہاں جاتا جی، ہے، کچھ کر بھی سم لیتے ہیں. ٹائمز بالکل. لیکن مجھے لگتا ہے احساس زیادہ تب ہوتا ہے جب ماں گھر پہ نہیں ہوتی نا، تو پھر پتہ چلتا ہے یار اتنے سارے کام کرتی تھی ماں. بالکل بالکل مطلب یہ ایسے بھی ہی کر ہے. لیتی تھی وہ، اچھا یہ بھی کرنا ہے، ابھی وہ بھی کرنا ہے. وہ ماں نے ایک ترتیب بنا کے رکھی ہوتی ہے کہ بالکل ایسا بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے. اور جب ماں گھر پہ نہیں ہوتی بچوں کو خود سے کرنا پڑتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے اوہ اچھا بالکل وہ تو ایسے رہ ہی ہی ہے. گیا، وہ تو ہم بالکل نے کیا ہی نہیں، ہاں وہ بھی کرنا تھا. تو اتنے سارے کام کر رہی تھی ماں. بالکل ایسے تو ہی یہ ہے. کتنی، میں توجہ جو دلانا چاہتی ہوں، یہ کتنی بڑی بلیسنگ ہے بالکل ایک عورت کو کہ وہ اس کے ذہن میں خدا نے اس کے دل میں ایسی کوئی مطلب ترتیب اور پاور رکھی ہوئی ہے. ویسے تو صنف نازک ہے نا جی، بالکل. اور اسے کہتے ہیں بڑی نرکس نازک کمتر سی اور ہے. ایسے ہی لوگ سمجھتے ہو پاگل، وہ ان کی کتنی مطلب مضبوط عورتوں بھی ہے، کے لیے پھر اس میں بالکل کتنی پاور اسٹرانگ. بھی ہے، بالکل بہت اسٹرانگ ہے وہ. بالکل اور پھر جیسے درد ذہ کی بات ہوتی ہے، بالکل اتنا بڑا درد بھی وہ سہ جاتی میڈیکلی ہے. بالکل اس کو دیکھیں تو مرد تو شاید سوچ بھی نہیں سکتی اس کے بارے وہ میں. بھی سہ جاتی ہے وہ. بالکل تو بالکل کیا ہے ماں کو کتنا ہم کیا اہمیت دیں گے؟ خدا نے اس کو بنایا ہی ایسے بے ہے شک بے شک کہ اہمیت اس کی کم ہو ہی نہیں بے سکتی. شک بے شک. اچھا آج کے دور میں جو آج کے دور کی مائیں ہیں اور جی پرانے دور کی جو مائیں ہیں، اگر اس بات کو تھوڑا سا ہم اس پر غور کریں تو آپ کیا کہو گے؟ سیم ہی چل رہا ہے؟ پرانی مائیں بھی ایسی نہیں ہوتی تھیں، آج کی مائیں بھی ایسی ہوتی ہیں، یا نہیں تھوڑا چینج ہو نہیں، گیا ہے؟ کچھ نہ کچھ تو تبدیلی ہے، اور بلکہ کافی چیزیں ہیں جن کو ہم دیکھیں کامن. کچھ چیزیں مشترک وہ تو سب ماؤں میں ہیں ہی، ظاہر ہے جو اچھی ہے، ہماری دوست ہے ہمیشہ کے لیے، محبت، وہ سب تو اپنی جگہ پہ ہے. لیکن کہیں نہ کہیں کچھ لاپرواہی، کہیں نہ کہیں کچھ معاملات ایسے آج کی ماؤں میں ہو گئے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ جیسے آج کی مائیں بہت زیادہ بچوں کے معاملات میں باپ پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے، ہوئی سنبھالے ہے، ہوئی کرے، لائک وائز بہت سی ایسی چیزیں ہیں. ایک دو بیبیز کے بعد بھی ایسے فیڈ اپ ہو جانا کہ پتہ نہیں کیا ہمیں کتنی رسپانسبلٹی مل گئی ہے. اور جبکہ پہلے ماؤں کے آپ نے دیکھا ہی ہوگا 8-8 10-10 بچے، اور سب کو ہوتے تھے. ہیپیلی پال رہی ہیں، پاس سلا رہی ہیں. ایون دو ایک چھوٹا سا ایک پوائنٹ میں نے اب جب میرا بیبی ہوا کہ آج کی مائیں بچے کو 6 ماہ دودھ پلا لیں تو بہت احسان سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں میں نے کیا کر دیا اور کیا نہیں. مطلب آپ لیکن کا کہنے کا یہ ہے کہ آج کی ماں میں کہیں شکوے نے جنم لے لیا ہے. ہاں، پہلے مائیں جو تھی وہ سب کچھ سہ کے بھی وہ شکایت نہیں کرتی تھی. وہ سب کچھ گھروں میں جو بھی ہو رہا ہے انہوں نے ہیپیلی اولاد کو بھی پال لیں، شکایات کم تھیں. لیکن آج شاید میں سمجھتی ہوں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بیویوں میں کہیں نہ کہیں تھوڑی شکایات زیادہ ہیں. اور تھوڑا سا میں اسے سمجھوں گی. اب آپ اس بارے میں مزید کچھ روشنی ڈالیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی تو یہ مطلب ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کلچر ہمارا نہیں تھا، ہم نے اڈاپٹ کر لیا ہے اس کچھ کو؟ چیزیں بالکل آپ کہہ سکتے ہیں ایسے بھی کیونکہ ٹائم ٹو پہلا ٹائم. جی جو ہمارا اگر ہم کلچر دیکھیں تو فرق تھا، بالکل. اور اب ہم تھوڑا دوسرے ممالک کا کلچر لے کر چل رہے ہیں. میں خاص طور پہ نام تو نہیں لینا چاہوں جی گی،
لیکن ہر کسی کا اپنا کلچر ہے. اگر ان کو بھی دیکھیں تو وہ بھی مطلب ماں تو ماں ہی ہے, بالکل, تو وہ بہت کچھ کر رہی ہوتی ہے, لیکن یہ کہ اس رنگ میں بھی رنگ کے ہماری محبت میں کمی نہیں آنی چاہیے, بالکل, بے شک, ہماری شفقت میں کمی نہیں آنی چاہیے, ہماری کیئر میں کمی نہیں آنی چاہیے, کیونکہ وہ تو ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمارے بچے بکھر سکتے ہیں. بالکل, اگر ان کو سمیٹنا ہے. میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی جی, تو اس میں بہت اچھی ویڈیو لگی وہ, کہ اس میں ماں جو ہے وہ موبائل کے ساتھ ہے, اچھا, سارے کام وہ موبائل کے ساتھ ہی کر رہی ہے, اپنے بچے کے موبائل کے ساتھ ہی کر رہی ہے. بچی جو ہے وہ کہہ رہی ہے میرے تسمے باندھ دو, تو اس کا دھیان ادھر موبائل رکھا ہوا ہے, اس نے وہ موبائل دیکھ رہی ہے, یہ بھی ایک تسمے المیہ ہے آج کا, بالکل, ٹھیک ہے, بالکل, وہ مطلب نیٹ کے ساتھ ہی انوالو ہے. بالکل, اور بچہ بڑا ہو جاتا ہے, بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ ماں کی طرف توجہ نہیں دیتا, وہ بھی اپنے موبائل میں ہی لگا ہوا. بالکل, کیونکہ اس نے وہی دیکھا, وہی سیکھا ماں نے, بالکل. تو بس یہ کچھ چھوٹے چھوٹے ہم کہہ سکتے ہیں جو پہلی ماؤں میں اور آج کی ماؤں میں فرق ہم دیکھتے ہیں. تھوڑا فرق جی, آیا ہے. چلے یادات ناظرین, ہیں. میرے خیال جی, میں ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ کوئی ہم بیٹھ کے کوئی برائی نہیں کر رہے, بالکل توجہ دلانے کی ذرا کوشش کر رہے ہیں بالکل, کہ ہمیں اس بات پر توجہ دینی چاہیے. اگر ہم بہت ساری تعریف کرتے ہیں, بہت اہمیت جتاتے ہیں, تو پھر ساتھ میں ہمیں اپنے کمزور پہلوؤں کو بھی دیکھنا چاہیے, بالکل, اور ہمیں سیکھنا چاہیے. بالکل, ہمیں بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے تو لانا چاہیے. تو میرے خیال میں جاتے جاتے تھوڑی سی پوئٹری اگر ہو جائے, جی, جی, میں ضرور چاہوں گی کہ آئرین کی ایک نظم ہے جی, جی, شور, جو میرے پاس ہے, اس نے بھیجی تھی مجھے, ہاں, ہاں, تو میں ضرور آپ کو سناؤں گی. جب جی, تک آپ کے پاس اگر کوئی شاعری ہو تو ضرور بتائیے گا. جی. میں ماں کے حوالے سے ایک شعر سنانا چاہوں گی جو مجھے ہمیشہ سے بہت پسند رہا ہے, اور وہ ہے کہ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش, ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش, میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. کیا اور بات, یہ مجھے بہت خوبصورت شعر لگتا ہے ماں کے حوالے سے. بالکل بالکل. جی, آئرین فرحت جو میری بہترین دوست, ساتھی, میری بہن جی, اور بہت اچھی شاعرہ, اس کی ایک نظم آپ کی نظر کرتی ہوں کہ سنجیاں اکھاں کھلرے وال. ماں کی بولی ہے یہ. سنجیاں اکھیاں کھلرے وال, کی ہویا ہے نہیں تیرے نال, ٹو ٹو ٹردی پھرنی ہے, ویڑے دے وچ دیوا بال. پیڑ پرانی کون جڑے, پیڑ پرانی کون جرے, اپنے دکھ بس اپنے نال. ایویں در در تے نہ جا, رب نوں دس تو دل دا حال. ایویں در در تے نہ جا, رب نوں دس تو دل دا حال. کل او فون تے کہندا سی, آ جاواں گا اگلے سال. کل او فون تے کہندا سی, آ جاواں گا اگلے سال. رنگلی پوڑی چڑھ بیٹھی, اڑیے اپنی صورت سنبھال. ماں بولی تو وکھ نہ ہو, ماں بولی دے رنگ کمال. اکثر ناراض ہو جاتے ہیں, غصہ کر جاتے ہیں ماں کی کسی بات کا, تو عزیزو کچھ بھی بولے اس کے اندر ہے دیکھنے کی کوشش. بالکل, وہ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں, اور ذرا سی ہوگی پھر تڑپ, آپ کو ذرا سی کوئی تکلیف ہوگی تڑپ ویسی ہوگی. تو یہ ہمارے تجربات ہیں جو ہم دیکھتے ہیں, تو اس سے کبھی ڈینائی نہ کریں, اسے محسوس کریں تاکہ اس احساس کو, اس پیار کو سمجھ سکیں, اور آج کے دن ہی نہیں بلکہ ہمیشہ اپنی ماں سے بہت محبت کریں. جی, آپ کے پاس کچھ اور تھا, میں نے سنا تھا, وہ بھی ذرا گوش گزار کریں. بالکل, جیسے کہ ایک چھوٹی بات جو کہ جاتے وقت میں کہنا چاہوں گی کہ جو ماں باپ کے ساتھ ہم سلوک کرتے ہیں آج ہم سب, یہ ایک ایسی کہانی ہوتی ہے کہ جو لکھتے تو ہم ہیں لیکن ہماری اولاد اسے پڑھ کے ہمیں سناتی ہے. اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کائنڈ
اور اسی محبت کے ساتھ رہنا چاہیے جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہماری اولاد جیسے ہمارے ساتھ کرے. کیونکہ اگر آج ہم اپنے ماں باپ کے نافرمان ہوں گے تو یہ مت بھولیں کہ کل کو ہماری اولاد بھی ہمیں وہی سب کچھ لوٹائے گی. بالکل. تو اس بات کے لیے میں چاہوں گی کہ سب ہم لوگ غور کریں, یہ ضروری ہے. جی بہت ضروری ہے یہ. اور اس بات کا احساس ابھی نہیں ہوتا, اس بات کا احساس ہوتا ہے جب ماں چلی جاتی ہے, بالکل, یا پھر ہم خود ماں باپ بنتے ہیں, بالکل, تو پھر احساس ہوتا ہے اس بات کا, اس سے پہلے نہیں ہوتا. بالکل. ایک اور نظم جو آئرین نے ہی لکھی ہے میں آپ کی نظر کروں گی کہ نہیں ہے ساتھ پر ماں کی دعائیں ساتھ رہتی ہیں. نہیں ہے ساتھ پر ماں کی دعائیں ساتھ رہتی ہیں, سماعت میں محبت کی صدائیں ساتھ رہتی ہیں. بہت خوب. یہ نظم میں خاص طور پر ان بچوں کی نظر کروں گی جو اپنی ماں کو کھو چکے ہیں اور اب ماں ان کے ساتھ نہیں ہے. ہرگز بھی آپ نے یہ فیل نہیں کرنا کہ ماں آپ کے ساتھ نہیں ہے, وہ بالکل آپ کے ساتھ ہے کیونکہ اس کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. بالکل. جو مجھ پر روشنی کرتی ہیں میرے ساتھ چلتی ہیں. کیا دعائیں. بالکل, بے شک. جو مجھ پر روشنی کرتی ہیں میرے ساتھ چلتی ہیں, ہمیشہ روشنی کی وہ شعائیں ساتھ رہتی ہیں. بہادر ہو گئی ہوں میں, مجھے مضبوط رکھتی ہیں. بہادر ہو گئی ہوں میں, مجھے مضبوط رکھتی ہیں. میرے اندر میری ماں کی ادائیں ساتھ رہتی ہیں. بچوں میں ہوتی ہے نا, بالکل, بالکل. ماں کی ادائیں ہوں گی, باپ کی ادائیں ہوں گی, ماں باپ کہیں نہیں جاتے, ساتھ ہی ہوتے ہیں, وہ آپ کے اندر ہی کہیں نظر آ جاتے ہیں. بالکل. میں جن کو چھو بھی سکتی ہوں, جنہیں محسوس کرتی ہوں, وہ خوشبو اور وہ تازہ فضائیں ساتھ رہتی ہیں. جدا ہو کر بھی بابا اور اماں ساتھ رہتے ہیں, اور ان کے پیار کی ٹھنڈی ہوائیں ساتھ رہتی ہیں. اپنا بہت خیال رکھیں اور ہمیشہ خوش رہیں, اور اپنے ماں باپ کو بھی خوش رکھیں. ایک دفعہ پھر کہنا چاہیں گے, ہیپی مدرس ڈے. God bless you. God bless you all.